حسین ابن علی بڑھ بڑھ
کہ کروڑوں میں اس ایک کو بھی جس دم بھوک لگتی ہے، ارے فرشتے فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی کھلاتے ہیں، فرشتے فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی کھلاتے ہیں۔ برائے شکریہ کریم کربلا مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ چال سے اور سید شہداء کی حضور آپ کی سماعت ہوگا دیا کر رہا ہوں، توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا، سمجھا سبحان اللہ ماشاءاللہ زمانے محتر کریں۔ برائے شکریہ سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ ہاں کربلا دل میں ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا، کربلا دل میں ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا، کیوں کہہ رہا ہوں دلیل دینے لگا توجہ، کہ کربلا دل میں ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا، کہ ایک منٹ میں دھڑکنیں ہوں گی 72 دیکھنا، ایک منٹ میں دھڑکنیں ہوں گی 72 دیکھنا، اور دور کیوں ہے پرچم عباس کے نزدیک دور کیوں ہے پرچم عباس کے نزدیک یہ سکھائے گا تجھے نظریں اٹھا کر دیکھنا، یہ سکھائے گا تجھے نظریں اٹھا کر دیکھنا۔ بڑے شکریہ کریم کربلا مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ ایسے نہیں ذرا مل کے گونج کے صلوات پڑھیے۔ پیش کروں برائے شکریہ شہید کربلا مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ ہم خیال خالق اکبر کا، ہم خیال حسین، آپ کے دولے چھتوں تھوڑا میرے ساتھ بولتے ہی کہ خیال خالق اکبر کا، ہم خیال حسین، اور جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین، اور بشر کے روپ میں اللہ کا کمال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، اور سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام،
حسین تیغ کو شہرت سے کاٹ دیتا ہے. بطور خاص سماعت فرمائیے گا. یہ کائنات ریاست رئیس ہے شبیر دبیر عشق خدا کا انیس ہے شبیر تو نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر قسم حبیب کی قسمت نویس ہے شبیر خدا کے رہنے میں اکثر کلام کرتا ہے حسین خود کو الگ سلام کرتا ہے حسین خود کو الگ سلام کرتا ہے اور حسین صبر ہے ایثار ہے محبت ہے حسین عشق کے مضمون کی عبارت ہے کہ حسین رحمت للعالمین پہ رحمت ہے حسین کوئی فسانہ نہیں حقیقت ہے جگہ میں ابھی شگ مشرق باقی ہے یزید مٹ گیا نام حسین باقی ہے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد دیا بجھا کے جو روشن کرے ضمیر بشر جی سلامت ہے دیا بجھا کے جو روشن کرے ضمیر بشر جو کائنات میں رکھتا ہے خورشناس نظر اور جو چشم غیظ سے کر دے جہاں کو زہر و زبر حسین ذاکر معبود ہے تگے خنجر اور کمال عظم محمد دکھا دیا جس نے صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے قدر خاص بات فرمائیے گا کہ کہیں تبسم اصغر کہیں حسن ہے حسین مولا حسین کی ذات جو ہے یہ پیدن پاک کی ذاتوں کا مجموعہ ہے شہر دیکھئے گا کہ کہیں تبسم اصغر کہیں حسن ہے حسین اور کہیں پہ غازی کہیں آگ سے پنجتن ہے حسین اور کہیں اکیلا کہیں خود میں انجمن ہے حسین مثال حیدر کرار صاف شکر ہے حسین اور ہر ایک محاذ پہ غالب دکھائی دیتا ہے حسین
مسیحا بھی حسین فیض کا دریا ہے اور پیاسا بھی حسین مظہر رب ہے خدا کا بندہ بھی حسین لاکھوں پہ بھاری رہا گہرا بھی حسین نے ابو طالب کے جانشین کی طرح الٹ کے رکھ دیا میدان آستی کی طرح الٹ کے رکھ دیا میدان آستی کی طرح خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین برای شکریہ شہید کربلا مولا حسین علیہ السلام بلندر سلام خصوصی علم سے جو انہوں نے اپنے والد محترم سے سیکھا اور در اہل بیت سے سیکھا اس سے ہمارے دلوں کو ہمارے روحوں کو معطر کریں بر محمد و آل محمد بلندر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا امام المنتظر یا امام المنتظر برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں جگر کی آگ بجھی ہے مگر دبی تو نہیں جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں وہ تیغ ظلم سے گردن شہید اعظم کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں نعرہ حیدری أعوذ بالله العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات سامعین کرام سورہ مبارک ہے یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ اور اس کی 35ویں آیت مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں آج اس سلسلے کی 8ویں مجلس ہے پروردگار عالم نے ہدایت بشر کے لیے
انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، آسمانی صحیفے نازل کیے، توریت اتاری، زبور اتاری، انجیل کو نازل کیا، قرآن کو اتارا، اور سب کا مقصد یہ تھا کہ عالم بشریت راہ راست پر آ جائے۔ اتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے عالم وجود میں انسانوں کو بے رہنماؤں کا نہیں چھوڑا، اور ہر دور میں، ہر پیریڈ میں ہدایت کی ذمہ داری لے کر انسانیت کو منزل کمال تک پہنچنے کا سہارا دیا۔ بدنصیب ہیں وہ افراد جو اللہ کی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور قدرت کے انتظام ہدایت کو چھوڑ کر اپنے انتظام کی فکر میں لگ جائیں۔ اور اب خوش نصیب ہیں وہ افراد، خوش قسمت ہیں وہ افراد جو منزل تسلیم و رضا پر چلتے ہوئے اپنے اختیار حیات کو مالک کائنات کے حوالے کر کے سراپا انا للہ کی تصویر بن جاتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب قانون بھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے بار بار ہدایت کی اہمیت پہ زور دیا، ہدایت کی ضرورت پہ زور دیا۔ افمن یہدی الی الحق، بتاؤ انسانوں کس کا اتباع کیا جائے، جو راستے کا محتاج ہے اس کی پیروی کی جائے، یا جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے اس کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اچھا، تو اب قرآن میں اصول بھی ہیں، فروع بھی ہیں، قرآن میں ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے نا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، سب خسارے میں، سب نقصان میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ خسارے سے محفوظ ہے۔ عزیزوں، اس ابتدائی بیان میں، آغاز کلام میں ایک جملہ سننا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا ایمان لاؤ اور اچھا عمل کرو۔ ایمان یعنی ماننا، توحید کو مانتے ہیں، عدل کو مانتے ہیں۔ پچھلی تقاریر میں میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل سے چیزیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو اب ایک سوال اپنے سننے والوں کے خدمت پیش کرنا ہے اور اس سوال سے بیان کو آگے لے جانا ہے۔ دیکھیں، اصول دین میں اول کیا ہے؟ توحید، ٹھیک ہے نا۔ میرے بزرگ میں نوجوان بھی ہیں، توجہ فرمائیں گے، کوئی پیغام، کوئی میسج ڈیلیور ہو جائے۔ اچھا، اس دنیا میں گلوب پر ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتی، پہلے بھی تھے آج بھی ہیں، ہے نا، جو اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتے، دہریے ہیں، تسلیم نہیں کرتے، کہتے بس یہی ہے جو دنیا ہے، زمانہ ہمیں مارتا ہے اور یہ ختم کر دیتا ہے، تو خدا کا نعوذ باللہ کوئی وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو اب اصول دین میں اول ہونا چاہیے تھا وجود خدا اور دوم توحید، اس کے پہلے ثابت بھی تو کریں کہ وہ ہے بھی یا نہیں۔ سوال قائم کر رہا ہوں، آپ پتہ کرنا بولے میرے ساتھ ساتھ، بات پچی پھر پہ کہہ ہوتا ہے، مل کے سارے آئیں گے تب پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اللہ کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتے، تو اصول دین میں پہلے ہونا چاہیے تھا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اول وجود خدا، کہ پہلے ثابت تو کریں کہ وہ ہے یا نہیں، اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آئے گا کہ وہ ایک ہے یا 5 ہے 10 ہے نا۔ لیکن اول وجود خدا نہیں ہے، اول توحید ہے۔ یہ کمال ہے ہمارے دین کا کہ اس نے اول وجود خدا نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اول وجود خدا ہوتا تو اسلام دین فطرت نہ رہتا۔ فطرت بدلا چکی کہ ہے، محمد بتلائے گا کہ کیسا ہے۔ بات پڑھے محمد والے محمد۔ فطرت نیچر بتلا چکی کہ کوئی ہے۔ اب میرے نبی نے بتلایا کہ وہ کیسا ہے۔ میرے نبی نے کہا علم کلام کی مباحث ہے اور میں بڑا آہستہ آہستہ اور منتخب لفظوں میں ان بیانات کو آگے لے جا رہا ہوں۔ اب
فطرت بتا چکی کہ کوئی ہے بنانے والا کائنات کا. نبی نے بتلایا کہ کیسا ہے. اب نبی نے بتلایا کہ وہ اللہ ہے, وہ اللہ قادر ہے, قدیر ہے, حی ہے, زندہ ہے, وہ عالم ہے, جاہل نہیں ہے, توحید پر بیٹھے ہوئے, وہ مختار ہے, مجبور نہیں ہے. جس بات کی پشت پر دلیلیں نہ ہو اس کا نام ہے عقیدت, اور جس بات کی پشت پر دلیلیں ہو اس کا نام ہے عقیدہ. ممکن ہے کہ عقیدت بدل جائے, ممکن ہے کہ عقیدت میں تبدیلی آ جائے, لیکن عقیدہ کبھی نہیں بدلتا. بیٹھے ہوئے مل کے ساتھ چلیں, ٹھیک ہے. تو اگر نبی نے بتایا کہ خدا حی ہے, خدا قیوم ہے, خدا زندہ ہے, خدا عالم ہے, جاہل نہیں ہے, خدا قادر ہے, غیر مقدور نہیں ہے, مجبور نہیں ہے, مختار ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو اب خدا سنتا ہے اور ہر ایک کی سنتا ہے, خدا دیکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. عقیدہ ہے ہمارا. خدا خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں سمیع ہوں, بصیر ہوں, تو خدا عالم بھی ہے, خدا ہر ایک کو دیکھتا بھی ہے. اچھا, ذرا اس بندے پر ایک فیصلہ کریں, بھائی دیکھ تو میں بھی رہا ہوں آپ کو اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے, لیکن کیا فرق ہے؟ خدا بھی دیکھتا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں سامنے, میرے پیچھے کیا ہے میں نہیں دیکھ رہا. آپ سے بول رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کے پیچھے کیا ہے آپ نہیں دیکھ رہے, ہے نا. تو اگر خدا بھی ہماری طرح دیکھنے لگے کہ ایک طرف دیکھے دوسری طرف نہ دیکھے, تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ نماز پڑھ رہے ہو, یہ قرآن پڑھ رہے ہو, میں کسی مسکین کو کھانا کھلا رہا ہوں, اور میرا چوتھا سننے والا کوئی اور کار خیر کر رہا ہو. تو اگر خدا بھی ہماری طرح ایک طرف دیکھے اور باقی کو نہ دیکھے, آپ کو بیدار کرنا چاہ رہا ہوں میں, خدا بھی اگر نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ہماری طرح دیکھنے لگے تو ایک کو دیکھے گا باقی کو نہیں دیکھے گا, تو کار خیر رک جائے گا نا. اس لیے عقیدہ ہے کہ وہ ایک وقت میں سب کو دیکھتا ہے. تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, محمد وآل محمد صلوات. لیکن پوری کتاب ہے جو میں سمیٹ کے جملے بیان کر رہا ہوں چند لفظوں کے اندر, تاکہ آپ ان جملوں پہ غور کریں. اور صاحبان فکر ہیں, صاحبان غور بیٹھے ہوئے, فکر کرنے والے, تدبر کرنے والے, بچے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. یہ انتہائی اہم پیغامات ہیں الہیات کے, توحید کے, جو میں اس وقت ممبر سے بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب میں ایک اسٹیپ آگے جا رہا ہوں اور زینہ بزینہ آگے بڑھ رہا ہوں, قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہوں, بس میرا ساتھ دیتے رہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تو اب ہم بھی دیکھتے ہیں, اللہ بھی دیکھتا ہے نا. تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. وہ روزہ رکھے ہوئے, اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی اگر اپنے پڑوسی کی امداد کر رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. کسی نے یتیم کو کھانا کھلایا, اللہ دیکھ رہا ہے نا. تو اگر اس کے دیکھنے پر سے اگر عقیدہ ہٹ جائے تو کار خیر رک جائے گا یا نہیں؟ میں رک جاتا ہوں, آپ پوری طرح جملے کو اپنے ذہن میں اتاریں. اگر نعوذ باللہ اس کے دیکھنے پر سے عقیدہ ہٹ جائے تو کار خیر جو بندہ کر رہا ہے وہ رک جائے گا, ہے نا. اس لیے عقیدہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ہر ایک کو دیکھتا ہے. اب میں اس اسٹیپ آگے لے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں جنت کی لالچ میں, روزہ رکھتا ہے مسلمان جنت کی لالچ میں, اچھائیاں کرتا ہے جنت کی لالچ میں, برائیوں سے بچتا ہے کہ جب مرے گا تو جنت ملے گی, ہے نا. تو وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اگر نعوذ باللہ وہ قیامت میں مر جائے تو جنت دے گا کون؟ غور کرتے رہیے گا, اور وقت نہیں ہے, غور کرتے رہیے گا, فکر کرتے رہیے گا کہ یہ میں نے ہیڈ لائنز بیان کی آپ کے سامنے. اس لیے عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, ٹھیک ہے نا. تو اب قیامت میں انسان جنت میں جانے کی تمنا رکھتا ہے اس امید پر کہ اللہ قیوم ہے, اللہ حی ہے, اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے قدیم ہے اور قدیم رہے گا, ہمیشہ رہے گا, ٹھیک ہے. اللہ, اب آگے بڑھے, اللہ قادر ہے, مجبور نہیں ہے. اچھا عمل کرو گے تو
जजा मिलेगी, बुरा अमल किया तो सजा मिलेगी, है ना। अल्लाह मुख्तार है, मजबूर नहीं। अच्छा अमल किया तो जन्नत, बुरा अमल किया तो जहन्नम। अगर उसे मजबूर मान लिया तो इंसान न जन्नत का मुस्तहिक बनेगा न दोज़ख से बच सकेगा। तवज्जो फरमाइए जुमले के ऊपर, फिर जुमला रिपीट कर रहा हूँ मैं, आगे बढ़ना है मुझे। अगर नाउज़ुबिल्लाह उसे मजबूर माना तो इंसान न जन्नत का मुस्तहिक बनेगा न जहन्नम से बच सकेगा, है ना। आप देखें मैं इतनी देर से जो गुफ्तगू कर रहा हूँ अपने मोहतरम सुनने वालों के सामने, गौर करें आप कि जहाँ जहाँ तौहीद का अकीदा है वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो हर एक की बात सुनता है, वो कबूल करता है, वो सबको देख रहा है, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा, वो कादिर है, मजबूर न समझना, वो मुख्तार है, उसको मजबूर न समझना। जहाँ जहाँ तौहीद के अकीदे हैं उनका बराह रास्त असर पड़ा किरदार बशर पर। जहाँ जहाँ तौहीद के अकीदे हैं उनका बराह रास्त असर पड़ रहा है किरदार बशर पर, कि अगर एक के आगे झुक गए, उसके आगे, अगर उसके आगे, इस्लाम की कहना, अगर उसके आगे झुक गए तो फिर हर परेशानी से नजात पा जाओगे। कुरान का, इस्लाम का मुतालबा मुसलमान से यही है कि बस उसके आगे झुको, उसके आगे झुको, इख्तिदार के आगे मत झुको, ख्वाहिश नफ्स के आगे मत झुको। इसलिए क्या अगर उसके आगे झुक गए तो जरूरत ही नहीं है कि इंसान अपनी नफ्स की ख्वाहिश के आगे झुक जाए। इसी बात को कुरान ने कहा, अफराएता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु। रसूल, अल्लाह कह रहा है, रसूल बहुत से ऐसे हमारे बंदे हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बनाया हुआ है। आयत है कुरान की, आयत है कुरान की, अफराएता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु। रसूल बहुत से ऐसे लोग हैं, बंदे हैं मेरे, जिन्होंने नाउज़ुबिल्लाह अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बनाया हुआ है। तो खबरदार, खबरदार, ख्वाहिश नफ्स को सरेंडर कर दो, ख्वाहिश नफ्स को सुपुर्द कर दो, ख्वाहिश नफ्स को तस्लीम कर दो अल्लाह की बारगाह में। इसलिए कि अगर उसकी बारगाह में झुक गए तो फिर ख्वाहिश नफ्स से बच जाओगे, इख्तिदार से बच जाओगे, सरमाए से बच जाओगे। बस उसकी बारगाह में झुको, उसकी बारगाह में झुको। इसी बात को मेरे नबी ने कहा, जो मेरे अली के जरिए नबी की हदीस हम तक पहुंची। फरमाया मन आरफा नफ्सहु, तवज्जो फरमाइएगा, हदीस है और नबी के चाहने वालों को हदिया कर रहा हूं। मन आरफा नफ्सहु फकत आरफा रब्बहु। नबी ने कहा कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे नहीं मिलके सारे आ जाए, इतने अफराद बैठे हुए, आवाज आनी चाहिए। ये मेरे नबी की हदीस जो मेरे अली तक मुश्तक आई, मन आरफा नफ्सहु फकत आरफा रब्बहु। जिसने अपने नफ्स की मार्फत हासिल की उसने अपने रब को पहचान लिया। ठीक है ना, क्या कमाल की हदीस है। अब इस हदीस में जो कहना चाह रहा हूं मैं, क्या कहा मासूम ने कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अब सवाल कर सकता हूं ना मैं आपसे, भाई आपके पास भी नफ्स है, मेरे पास भी नफ्स है, तो पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि नफ्स सर में है, बाजू में है, उंगली में है, पैर में है, पेट में है, पीठ में है, कान में है, कहाँ है नफ्स? तो जवाब भी मिलेगा कि नफ्स बदन में हर जगह है लेकिन नजर नहीं आता। तो खुदा कायनात में हर जगह है, नजर नहीं आता। इससे भी बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद जो है। थोड़े थोड़े पढ़ बोलो, गुफ्तगू खुश तो नहीं हो रही। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। तौहीद परस्त बैठे हुए और मैं तौहीद परस्तों के सामने तौहीद का मौजूद छेड़े हुए हूँ, इसलिए कि ये अली वाले भी हैं और मेरे मौला अली का लक़ब है इमामुल मुवहिदीन, तौहीद परस्तों का इमाम। मेरा पैगाम ही मिंबर पे आने के बाद यही होता है कि हम तौहीद परस्त हैं, हम इमामुल मुवहिदीन के मानने वाले हैं। अली है तौहीद परस्तों का इमाम।
تو اب جملہ سننا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. نبی نے کہا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا, جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی, فقد عرف ربہ, اس نے اپنے رب کو پہچانا, ہے نا. تو اب نفس بدن میں ہر جگہ موجود ہے, نظر نہیں آتا. اچھا ایک سوال کا جواب دیں, بدن میرے پاس بھی, بدن آپ کے پاس بھی ہے نا, جسم آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے. جسم کو بدن کو چوٹ لگتی ہے, مجھے بھی چوٹ لگ سکتی ہے, چلتے چلتے میں اگر سلپ ہو جاؤں چوٹ لگ جائے گی. آپ خود رخاصہ جا رہے ہو اور پاؤں سلپ ہو جائے تو چوٹ لگے گی. بس میرے سوال کا ایک جواب دیے گا سارا مجمع, بھائی چوٹ لگتی ہے بدن کو, تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر سر میں چوٹ لگے تو نفس کو پہلے پتا چلے اور گھٹنے میں لگے تو بعد میں پتا چلے؟ آپ کریں گے, فیصلہ آپ کریں گے. ایک سوال ہے نا, آپ کے سر میں چوٹ لگی تو آپ کو پہلے پتا چل گیا, اور میرے پاؤں میں لگی تو مجھے بعد میں پتا چلا. ایسا تو نہیں ہے نا, ایسا تو نہیں ہے. بدن سے نفس کا رشتہ ہر عضو سے برابر کا ہے. اسی طریقے سے اللہ کا رشتہ ہر بندے سے اتنا ہی برابر جتنا دوسرے سے. بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس سے بھی بلند صلوات مل کر محمد والے محمد. اللہ کا بہت نام بلند ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, محمد زمانہ غلام جان صلی سلامت ہے. آپ کا حسن سماعت مجھے مجبور کر رہا ہے جملے کو آگے بڑھانے پر. اب آ رہے میرے بچے, بزرگ, نوجوان, سارے حسن سماعت رکھنے والے, ان کی اچھی سماعتیں, ان کا اچھا سننا مجھے مجبور کر رہا ہے جملے کو آگے بڑھانے پر. ٹھیک ہے نا. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہی پیغام ہے آج کا جو میرے نبی نے دیا ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اچھا تو اب نفس کی طاقت دیکھو. نفس کو اگر ہر انسان کے بدن میں ہے نا, اگر نفس بدن سے نکل جائے تو جسم بدن سڑ جائے, گل جائے, فنا ہو جائے. معلوم ہے پچھلی تقریر آپ کے ذہن میں اگر ہے, میں ان جملوں کو آگے لے جا رہا ہوں. میں نفس بدن میں ہے اور اگر نکل جائے تو جسم فنا ہو جائے, جسم سڑ جائے, خراب ہو جائے, ٹھیک ہے نا, مٹی میں مل جائے, ہے نا. تو اب جب تک جسم میں نفس ہے نا, بدن چل رہا ہے, اور بدن سے نکلا نفس, بدن فنا ہو گیا, تو اگر آنے واحد کے لیے بھی اللہ کو تصور کرو کہ کائنات سے نکل جائے, دقیق مباحث کو میں پہنچا سکوں, مولا مجھے اتنی طاقت دے. اگر خدا تو نہیں کر سکتا, نعوذ باللہ, پوری کائنات تو محیط ہے نا, لیکن نعوذ باللہ اگر تصور بھی کر لو, خیال کر لو کہ آنے واحد ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کو کائنات سے نکال دو, ہے نا, پوری کائنات تباہ ہو جائے, فنا ہو جائے, ختم ہو جائے. اچھا نفس کیا ہے, نفس کیا ہے؟ دیکھو ہم جب سوتے ہیں تو ہمارا بدن سوتا ہے, نفس نہیں سوتا. آواز نہیں آ رہی ہے, مل کے چلے میرے ساتھ ساتھ. میں توحید پر رسول خطاب کر رہا ہوں. انتہائی اہم جملے میری مجلس کے آج کے 8 محرم کے اور محترم سننے والوں کو ہدیہ ہونے ہیں. ہم جب سوتے ہیں ہمارا بدن سوتا ہے, جسم سوتا ہے, نفس نہیں سوتا. اللہ کون ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. مل کے سارے ہیں, آپ بھی آ گئے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یعنی جو کیفیتیں نفس کی تھیں ان کیفیتوں سے اللہ پر دلیل قائم کی, اللہ پر دلیل قائم کی, ہے نا. اب وہ ایک فیصلہ کرنے دو, نفس کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. آگے لے جانا چاہتا ہوں آپ کو, بیان میرا مکمل ہو رہا ہے, آگے لے جانا چاہتا ہوں, میرے ساتھ آ جائیں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس مرے گا. کون مرے گا؟ نفس مرے گا. قرآن ہے, قرآن پڑھنے کی بات نہیں ہے, ہر نفس مرے گا. کل نفس ذائقۃ الموت. پھر قرآن نے آواز دی, ما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ کہہ رہا ہے,
ارحم الراحمین، قہار، جبار، متکبر، وہ کہہ رہا ہے. خالق ارض و سما کہہ رہا ہے. اکرم الاکرمین کہہ رہا ہے. خالق موت و حیات کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ما تدری نفس بأی ارض تموت. قرآن سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بیداری سے مجھے سن رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کسی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کس زمین پر جا کر مر جائے. سلامت میں آپ آ جائے، آوازیں آنی چاہیے، تھک تو نہیں رہے، آوازیں آنی چاہیے میرے کانوں تک. کل نفس ذائقۃ الموت. کون مرے گا؟ نفس مرے گا. ما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ کہتا ہے کچھ نہیں پتا کس زمین پر کون سا نفس جا کے مر جائے، نفس کو نہیں پتا. ٹھیک ہے نا؟ پھر کہتا ہے قرآن میں سورہ زمر، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. جب موت آتی ہے تو ہم نفس کو نکال دیتے ہیں. تو اصول کیا بنا آیتوں کا کہ جب تک نفس تمہارے بدن میں ہے انسان زندہ ہے. اگر نفس بدن سے نکل جائے انسان مر جائے. تو جب تک نفس بدن میں ہے انسان زندہ. اگر انسان کے بدن سے نفس کو جدا کر دو تو انسان کی موت واقع آ جائے. اب سمجھ میں آیا؟ مباہلے کی آیت نے میرے علی کو عقل رسول نہیں کہا، جسم رسول نہیں کہا، بدن رسول نہیں کہا، روح رسول نہیں کہا، کہا یہ نفس رسول ہے. اب جو بھی علی کو محمد سے جدا کرے وہ دشمن علی بھی ہے، قاتل نبی بھی ہے. علی میری جان، علی دا میں نوکر، علی سب دان، علی کل ایمان، علی تیرا ایمان، علی میرا ایمان. نعرہ حیدری، 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 علی مولا، علی مولا، علی مولا. علی کا ذکر آ گیا اور نفس کے حوالے سے ہے نا. تو اب ایسی ذات کہ اگر ہجرت کے بستر پر سوئے تو نفس خدا بنے. کہیں بھی میں گروہ کے مسائل پہ آ جاؤں گا، لیکن اب ذکر آیا ہوا ہے، اتنی تمہیدیں باندھ کے میں آپ کے سامنے آیا ہوں علی تک، ہے نا. اب یہ علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے توجہ کریے گا. شب ہجرت کر رہا نقشہ کھینچ دوں آپ کے سامنے، تو پھر ایک دوں گا میں. علی بستر رسول پر آرام فرما رہے ہیں. نبی رات کی تاریکی میں ہجرت کر رہے ہیں، ہے نا. اور ایسی ہجرت نہیں کر رہے، کافروں نے نبی کے گھر کو گھیرا ہوا ہے. کے جملے پہ آپ کو میں نے آیتیں پڑھ دی ہیں، اب صرف واقعہ بیان کر کے میں مکمل کر کے بیان کو مسائل پہ لے جاؤں گا. علی بستر رسول پہ آرام کر رہے ہیں، نبی رات میں ہجرت کر رہے ہیں. حکم آ گیا حاضر نبی ہجرت کر جاؤ. اور کافروں نے گھر کو گھیرا ہوا ہے نبی کو مارنے کے لیے. اس افراتفری کے عالم میں نبی علی سے کہتے ہیں کہ علی میرے جانے کے بعد کافروں کی امانتیں ان تک پہنچا دینا. جملے کو ساتھ ساتھ چلے تاکہ میں آیتیں پڑھنی میں نے اب زور سے نہیں بولوں گا، آہستہ سے بولوں گا. جو جملہ آپ کے دماغ میں اتر جائے گا انشاءاللہ ویسے میں آگے بڑھ جاؤں گا. علی میرے جانے کے بعد کافروں نے گھیرا ہوا ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے گھر کو، اور کہہ رہے ہیں بستر پہ سو، اور کہہ رہے ہیں میرے جانے کے بعد کافروں کی امانتیں ان تک پہنچا دو. یا نبی اللہ، یہ علی کی جان کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ساتھ جا رہے تو لے جائیں. کہا نہیں، کافروں کی امانتیں واجب الادا ہیں. امانتیں کافروں کی ادا کرنا واجب ہے. تو جانشین چاہیے جو امانت ادا کر دے. یا نبی اللہ، کافروں کی امانت کا آپ کو اتنا خیال، اور اللہ نے جو امانت اسلام کی صورت میں اتاری، اگر آپ چلے گئے تو جانشین کون ہوگا؟ جو ہے
میرے جانے کے بعد علی سے بول رہے ہیں نبی کافروں کی امانتیں ان تک پہنچا دینا. کسی تاریخ میں فہرست نہیں ہے کہ کس کی امانت تھی اور کس کو کتنا دینا تھا. بعد رکھے پوری ذمہ داری سے جملہ کا روزہ میں ساتھ آ جائیں. ان کے مل کے آنا ہے, ذرا آواز کو بنانا ہے. میرے ساتھ ساتھ سارے بول رہے ہیں, آپ بھی ذرا بولیں جملوں کے اوپر. سارے مل کے آئے. اب کل آخری تقریر ہے لیکن خاموش نہیں بیٹھنا. بیان میں آخری مرحلہ میں لے کے آ گیا ہوں لیکن ہجرت کا ذکر چھڑا ہوا ہے. آپ نعرہ لگا رہے ہیں تو جملہ سنانے کا تبھی مزہ ہے کہ پوری جملہ مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب نبی ہجرت کر رہے ہیں. نبی ہجرت کر رہے ہیں. علی کافروں کی امانتیں ان تک پہنچا دو, مشرکوں کے معنی ان تک پہنچا دو. اگر میرا علی ہجرت کی رات نبی کے بستر پہ نہ سوتا تو قیامت تک کردار محمد پر الزام لگ جاتا. تھک گئے تھکے لگے سارے آواز نہیں آ رہی مجھے. نعرے لگائیں گے لیکن جملہ جب میرا مکمل ہو ذرا ہوں کر کے میرے ساتھ ساتھ چلے تاکہ فیصلہ ہو جائے. اچھا تو اب نبی چلے اور کافر مشرک یہ سمجھتا رہا کہ نبی سو رہے ہیں. مجھے بتائیں ایسا ہے یا نہیں؟ تاریخ میں ایسا ہی ہے نا. نبی تو چلے نکلے, جتنے نبی والے بیٹھے میں اسے کہہ رہا ہوں میں, اور کافر تاک میں بیٹھا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ نبی سو رہے ہیں. اچھا مجھے بتاؤ یہ نبی والے بیٹھے ہوئے سیرت کی کتابیں پڑھ رہا ہے نا کہ نبی کے جسم سے ایک خاص خوشبو نکلتی تھی. نبی کے جسم سے خاص نور نکلتا تھا. اتنے کمالات, اتنی باتیں, اتنے فضائل. آج بسارے نور بھی جا رہا ہے, ساری خوشبو بھی جا رہی ہے. تو اب نبی کے بستر پر وہ سوئے جو ویسا ہی نور رکھتا ہو, ویسا ہی میں بلند کر کے نعرہ پہلے سرکار ابو طالب کی بیعت کیجئے, پہلے سرکار ابو طالب کی بیعت کیجئے, بعد میں نعت نبی کہنے کی جرت کیجئے. سو رہے ہیں یا علی خطروں کی چادر اوڑھ کر, سو رہے ہیں یا علی خطروں کی چادر اوڑھ کر, یا نبی اب بے خطر مکے سے ہجرت کیجئے. اور کہہ رہا ہے شب ہجرت کی چاندی کا چراغ, کہہ رہا ہے شب ہجرت کی چاندی کا چراغ, یا علی ایک رات تو سونے کی تجارت کیجئے. ساتھ میں آپ دیں گے تھوڑا بہت بیان کو آخری مرحلے میں لے جاؤں. بیٹھے ہوئے مجھے احساس ہے آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے, لیکن مجھے بیان کو طویل نہیں کرنا ہے کہ جب آخری مجلس ہے اور اب مسلسل سلسلہ مجلسوں کو جاری ساری رہے گا, لیکن اب آخری کلمات ہے میرے مجلس کے. اور میں دائیں بانی جہاں آگے پڑھتی میں نے اب واقعہ چلا ہوا ہے ہجرت کا. یار خاموش ہو جاتے ہیں, خاموش نہیں بیٹھا کریں, بولتے رہنا اتنا مجموع تاکہ لگے علی والی بیٹھے ہوئے. میں آہستہ ہوتا رہا ہوں, آپ آہستہ نہ ہوا کریں. اچھا تو اب نبی نے علی کو اپنے بستر پر, ہے نا, تاریخ میں جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی نے کہا یا علی نم علی فراشی, علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ, نہیں سو جاؤ. اگر حکم آیا آپ کو کہ نماز پڑھو اطاعت کریں گے نا, روزہ رکھے اطاعت کریں گے. اگر مسلمان کو حکم آیا حج کرو اطاعت کرے گا, زکوٰۃ دو اطاعت کرے گا, ہوش نکالو اطاعت کرے گا, اچھائیاں بجا لاؤ اطاعت کرے گا, ہے نا. اور اگر کہا جائے کہ ہوا میں اڑ کے دکھاؤ, سب فیصلہ کریں گے ایسے مل کے. میں رک جاتا ہوں. میں دیکھیں حکم آیا اگر نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, تو اطاعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اختیار انسان پڑھ سکتا ہے, روزہ بھی رکھ سکتا ہے, حج بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر حکم آ جائے کہ ہوا میں پرواز کرو تو کیا اطاعت نہیں ہوگی؟ اس لیے انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب طے کرنا ہے کہ نیند اختیاری ہے یا اضطراری.
रखे, आ जाए मेरे साथ, आ जाए, 8वीं मजलिस है, मिल के फैसला होगा, ऐसे नहीं मिल के फैसला होगा, सारे आ जाए मेरे साथ। बार बार बोल रहा हूँ मैं, जहाँ भाई बैठे हुए इतना बड़ा बड़ा बैठा है, वो खड़े हुए एक एक जुमले में सोचे फरमाए, आखिरी कलमा है ये, लेकिन जुमला कोई ज़ाया ना होने पाए, ठीक है ना? अच्छा, तो अब नमाज पढ़ो इख्तियार, रोजा रखो इख्तियार, हज करो इख्तियार, आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है? बेदार है ना, सामने बैठे हो, बेदार है ना? अच्छा, तो अब नींद के बारे में तय करना है कि नींद इख्तियारी है या इख्तियारी। तो अब मैं हदीस पढ़ूंगा ना कुरान, नींद का कमाल ये है कि अगर आनी हो तो मजलिस में बैठे बैठे आ जाए। ये मिसाल मैंने क्यों दी है ताकि सारे सुनने वाले जरा एक जुमले पे आ जाए, मिल के रिकॉर्ड हो रहा है जुमले, यहाँ से लेकर आखिर तक फैसला आखिरी करवा है। मैं बार बार कह रहा हूँ 5-7 मिनट रह के मेरे पास, अगर आप पूरी तवज्जो के साथ जुमले पे आ जाए इंशाअल्लाह फैसला मिलेगा। बार बार मैं मिसालें देता हूँ ताकि आप ज़हन आमादा हो जाए उन जुमलों पर जो जुमले में आप कहने लगा हूँ। अच्छा, तो अब नींद इख्तियारी या इख्तियारी तय करना है ना? तो नींद अगर आनी हो तो सूली पे आ जाए, और ना आनी हो तो पूरी रात तारे गिनते गुजर जाए। सामने बैठे आपसे बोला मिल के आ जाए। ये जो मिसाल मैंने क्यों दी, इसलिए दी कि फैसला हो गया कि नींद इख्तियारी अमल नहीं है, आती तो आ जाती है, नहीं आती तो नहीं आती। नींद है इख्तियारी अमल, और इख्तियारी अमल में हमने तय किया कि इताअत नहीं है। लेकिन ये कमाल है मेरे अली का कि नबी ने कहा सो जाओ, बहाना नहीं किया कि नींद ना आई तो क्या होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला बात रखे, ये उठे हुए हाथ उठे अली के फज़ाइल पर आखिरी कलमा से मेरे साथ आ जाए। बहाना नहीं किया अली ने कि अगर नींद ना आई, थक तो नहीं रहे, आप अगर बोलेंगे तो सारे बोलेंगे ना। ये बहाना नहीं किया कि यार रसूलुल्लाह अगर नींद नहीं आई तो क्या हुआ, है ना? अच्छा, लेकिन एक और बात आपसे कह दूं, वो इंसान जिसकी हैबिट हो सोना, उससे अगर आप कहें कि सो जाओ तो फौरन चादर डाल के सो जाएगा। एक आदमी की आदत है सोने की, अब सो जाओ चादर डाल सो गया, लेकिन मेरा अली तो रातों को जाग के इबादत करने का। आखिरी मरहलों में सारे सुनने वाले मेरे साथ आ जाए। वो अली जो रातों में जाग के इबादत करने का आदी था, हजार तकबीरों की आवाज सुनी गई है। अब ऐसा इंसान अगर सो जाए तो वाकई कमाल है। बयान को मुख्तसर कर रहा हूँ, लफ्जों को मुंतखब करके तलखीस देकर बयान को आखिरी मरहले करीब कर रहा हूँ। अब मेरे नबी ने अली को इस शान से अपने बिस्तर पर सुलाया कि अपने मलबूसात अली को पहनाए, अली के मलबूसात खुद से बेहतर किए, अपना अमामा अली के सिरहाने रखा, अपनी नालैन अली के पलंग के करीब की, अपनी सब चादर अली को उड़ा दी। यानी हिजरत की रात वो रात है कि जिसमें मोहम्मद मुकम्मल अली है और अली मोहम्मद है। नारे हैदरी, सोने से महंगा है मेरे करार का सोना, हर एक सोने से महंगा है। अली को रात भर तौहीद की उल्फत जगाती है, और अदू बिस्तर नबी का, मौत का डर, खौफ का पहरा। अगर माहौल ये हो तो अली को नींद आती है। उसे यकीन है हाथ अली अलैहिस्सलाम की मलकियत है, जिसकी जुबान अली अलैहिस्सलाम के सदके में बोलती है, जिसकी माँ ने नादे अली पढ़कर दूध पिलाया है। पहले बंदे से लेकर आखिरी हलाल ज़ादे तक दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। दो जुमले और ये मौला भाग रखे अपना अफाद अली का माशाल्लाह भी कह रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए। ये जुमला का मजाक नहीं, जो माशाल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, ये खुद इबादत है, ठीक है? जिक्र है अली का, इबादत है अल्लाह की। जिक्र लीजिए, इबादत, ठीक है ना? और मैं देखो, मैं तो नबी की हदीस पर अमल कर रहा हूँ। मेरे नबी ने कहा था ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र
अली अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मौला बात रखे तरफदारे आ जाए। अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो, है ना। तो मैं तो अली का वाक़या सुना रहा हूँ अली के जाने वालों को, और आखिरी बयान कली से कर लिया। नबी ने इस शान से अली को सुनाया कि अपने मलबूसात अली को पहनाए, अली के मलबूसात खुद से बेहतर किए, अपना मामा अली के सिरहाने रखा, अपनी सब चादर अली को उड़ा दी, अपनी नालैन अली के पलंग के करीब कर दी। यानी अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, हिजरत की शब व शब है जब मोहम्मद मुकम्मल अली है और अली मुकम्मल मोहम्मद है। अब फरिश्ता उधर के जाए तो कहाँ जाए? सलामत रहे हमारे हैदरी। माशाल्लाह आजा, बयान खत्म हो रहा है, मेरा बयान खत्म हो रहा है, बस अब खुलासा दे रहा हूं मैं। नबी ने इस शान से हिजरत की तारीख में लिखा, मौरखीन ने लिखा, हिस्ट्री लिखने वालों ने लिखा कि मेरे नबी ने इस शान से हिजरत की, शब हिजरत के एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मैं सबको बोलना है, मैं ये अली के फज़ाइल सुना रहा हूँ, ये अली के फज़ाइल का मौजूद है कि तुम सब बोल रहे हो, लेकिन जितने अब नहीं बोल रहे मेरे साथ साथ बोलेंगे इंशाल्लाह। नबी ने इस शान से हिजरत की कि एक मुट्ठी कहानी नहीं है, तारीख है, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई नबी ने, है ना। उस पर एक आयत को दम किया, फूंका, और फूंक के मुशरिकों का मुंह पे मार दिया। मुशरिक अंधे हो गए। या नबी अल्लाह, जब मुशरिक अंधे हो गए तो अली को साथ ले जाए, लेकिन अली को साथ नहीं लिया, है ना। अच्छा देखो, तीन कहते हैं गीली मिट्टी को, तोए ये नूर, और जो ये तुराब, ये जो खाक उड़ती है ये कहलाती है तुराब। तो अब मुझे बताओ नबी के लिए कितनी सिचुएशन बारीक है। नबी अगर चला जाए अमानत के बगैर तो नबी की इज्जत खतरे में, मुशरिक कहेगा कि भागे नौजुबिल्लाह, और नबी अगर रुक जाए तो नबी की जान खतरे में, मुशरिक मार देगा। अब नबी को अपनी जान भी बचानी है, अपनी इज्जत भी बचानी है, और इज्जतदार जानते हैं कि इज्जत ज्यादा प्यारी होती है जान से। इसलिए नबी ने अपनी जान बचाई तुराब के जरिए, इज्जत बचाई अबू तुराब के जरिए। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। जुबां के साथ दिल बोला अली बोला, अली बोला, तो अजीब इनकलाब आया। एक शेर यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है इसकी। आई शबे हिजरत तो अजीब इनकलाब आया। आई शबे हिजरत तो अजीब इनकलाब आया। अली बिस्तर पे सोता था, खुदा सलवात पढ़ता था। पहले ये मान ले कि है मुश्किल कुशा अली, पहले ये मान ले कि है मुश्किल कुशा अली, फिर देख तेरे वास्ते करते हैं क्या अली। कर जाती हैं हमारी तो सारी मुसीबतें जब हम कभी खलूस से कहते हैं अली, अली हक मोहम्मद वाल मोहम्मद माशाअल्लाह। हिजरत में मुस्तफा ने कहा या अली मदद, जियो, और बिस्तर पे खुद सुला के कहा या अली मदद, और सोकर खुदा की सारी रज़ाएं खरीद ली। जबरील ने जगा के कहा या अली मदद। मौला तेरी
میری دہلیز پہ آنا نہیں چھوڑا, جبریل نے مضبوط ٹھکانا نہیں چھوڑا, اور خنجر کی کمر توڑ دی نیسم کی زبان ہے, سولی پہ بھی حیدر کا ترانہ ہے. کہ یہ ہاتھ علی شنکر کی ملکیت ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے علی کل ایمان نعرہ ہے. ہجرت کا بیان میں نے مکمل کر دیا, لیکن مجھے ایک جملہ ملا. دیکھیں, نبی نے جب ہجرت کی تو اس سے پہلے نبی نے جملہ کہا ایکم یبیت علی فراشی. اچھا, تاریخ میں مجھے 4 مقامات ایسے ملے, توجہ ہے سننے والوں کی, تاریخ میں مجھے 4 مقامات ایسے ملے جہاں نبی نے سب سے بولا, نبی سے کل ایک بولا. خوش ہونے والوں کو سلامت رہے, آپ کے دل میں جو ولایت علی روشن ہے. تو ایک جملہ کہہ دوں, میں مجلس ختم کر چکا ہوں, ایک جملہ سنیے گا. 4 مقامات ملے جہاں نبی نے تو سب سے بولا, نبی سے کل ایک بولا, ہے نا. پہلا مقام جب کھانا کھلا چکے, مجلس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کہنے لگے ایکم یواذر, نبی کہہ رہے ہیں ایکم یواذرونی فی ھذا الامر, ہے کوئی تم میں جو اس امر میں میرا ہاتھ بٹھائے. پہلا مقام. دوسرا مقام ہجرت کے وقت کہا ایکم یبیت علی فراشی, ہے کوئی تم میں جو آج کی رات میرے بستر پہ سو جائے. مولا آباد رکھے. 2 مقام ہو گئے نا, خوش ہو رہے ہیں نا. اب تیسرا مقام سنیں, جنگ بدر کے موقع پر, بدر سے 1 رات پہلے جب سب بیٹھ گئے نبی کے پاس, تو ایک مرتبہ نبی کہنے لگے من یستسقی لنا من الماء, ہے کوئی تم میں جو آج بدر کے کنویں سے میرے لیے پانی لائے. ماشاءاللہ. مولا میں جماعت رکھ کے مل کے یہ سارے بلا فضل کے ماننے والے کوئی گیپ نہ آنے پائے, بیان میں نے ختم کر دیا. 3 مقام ہو گئے, اور 4تھا مقام جب عمر نے لڑکارا خندق کے موقع پر, من لہذا تو پیغمبر نے جلال میں کہا ہے کوئی اس کے مقابل میں جانے والا. سلامت رہے. 4 مقام ہو گئے, پھر ایک مرتبہ سن لو. جنگ بدر کے موقع پر نبی نے کیا کہا من یستسقی لنا من الماء, ہے کوئی تم میں جو آج میرے لیے اس کنویں سے پانی لے کر آئے, ہے نا. علی گئے, پانی لے کے آئے. جب لے آئے تو مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ اگر علی پانی نہ لاتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ہو گیا بیان. اب پڑھوا کے تمہیں جملہ کہہ دوں میں, ٹھیک ہے نا. اگر آج علی پانی نہ لاتے, بدر میں کہا, تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور خندق کے موقع پر جب علی گئے ہیں نا, نبی نے کہا من لہذا, کون ہے جس مقابلے میں جائے. عمومی اعلان تھا, گیا تھا علی اور عمر کا سر کاٹ کے لایا. جب کاٹ کے لے آئے عمر ابن عبدموت کا سر, تب ہو نالی والوں تو نعرہ لگا رہے ہو نا. تو ایک مرتبہ کسی بزرگ مبارک بات دینے والے نے نبی کو یہ کہنے مبارک بات دی کہ یا رسول اللہ مبارک ہو, آج اسلام بچ گیا. سلامت رہے. بولے میں ساتھ مل کے بولے, آخری کلمات ہے یا رسول اللہ مبارک ہو, آج اسلام بچ گیا. علی والوں جہاں دعوت جا رہی ہے, اسلامی معاشرے کے 3 اجزاء ہیں. رسول آتا ہے, اسلام لاتا ہے, مسلمان بناتا ہے. میرا بیان ختم ہو گیا. اسلامی معاشرے کے 3 چیزیں ہوتے ہیں, رسول, اسلام, مسلمان. رسول آتا ہے, اسلام لاتا ہے, مسلمان بناتا ہے. علی نے ہجرت میں نبی کو بچایا, بدر میں مسلمانوں کو بچایا, خندق میں اسلام کو بچایا. اگر علی سے ہٹ کے تاریخ لکھو گے تو نہ اسلام بچے گا نہ مسلمان. نکلا علی کا نام جو میری زبان سے, باتیں دماغ کرنے لگا آسمان سے. جس نے ملائی آنکھ محمد سے ایک بار, دو کر دیا علی نے اسے درمیان سے.
कितना मरना बैठा है आज फातिमा जहरा को उनके बेटे का पुरसा देने के लिए। ये बताया कि शफीए ज़ुल्लामी बरामद होगी। देखो मेरा नबी अपने नवासे को अपने कंधे पर उठाकर सहाबा किराम के मजमे में ले जाता था, ये बताने के लिए कि ये मेरा बेटा, ये मेरा नवासा सवार दोष रसूल है, इसे आशूर के दिन जुलजना से गिरा न देना। रोने का दिन है ना। हुसैन की सवारी की शान जानते हो? हुसैन जब अपने सवारी पर बुलंद होते थे तो अली अकबर लजामे फरस थामते थे, घोड़े की लगाम थामते, अबुल फजल अब्बास रेकाब थामा करते थे। एक मरतबा मख्तर पर निगाह डाली, दिल भर आया, आवाज दी ऐना ऐना अली अकबर, ऐना ऐना कासिम इब्न हसन, ऐना ऐना अबुल फजल अब्बास। अब्बास का नाम आया, साहिल पर पड़े किसी लाशे में हरकत पैदा हो। देखो हम रोने के लिए बैठे, मजलिस का नतीजा माहसन है रोना। आवाज दी है कोई मेरी सवारी का लाने वाला, दो मरतबा कहा है कोई मेरी सवारी का लाने वाला। एक मरतबा अली की बेटी आस्तीनों को उलटती हुई बाहर आई और कहा भैया जब तक ज़ैनब जिंदा है तू अकेला सवार नहीं होगा। खुदा आपके वादों को सलामत रखे। ये वो दिन है ना जिनकी याद मनाने के लिए हम पैदा हुए हैं। ज़ैनब को खुदा हाफिज किया, जुलजना पे हुसैन बुलंद हुए, जुलजना को एड़ लगानी चाहिए, जुलजना ने आगे बढ़ने से इनकार किया। मेरे मौला का दिल टूटा हुआ है। एक मरतबा जुलजना की गर्दन में हुसैन ने बाहें डाली और कहा जुलजना अकबर ने साथ छोड़ दिया, अब्बास ने साथ छोड़ दिया, कासिम ने साथ छोड़ दिया और मोहम्मद चले गए। जुलजना अब मेरा कोई साथी नहीं है क्या? आखिरी वक्त में तू भी मुझे छोड़ना चाहता? अभी हुसैन के ये जुमले तमाम नहीं हुए थे कि इतने में हुसैन के कानों में किसी बच्ची की सिसकियों की आवाज आई। अब जो मुड़ के देखा तो देखा कि छोटी बच्ची जुलजना की पिछली टांगों से लिपटी हुई है और रोती जाती है और ये कहती जाती है जुलजना मेरे बाबा को मैदान में ना ले जा। हुसैन की निगाह पड़ी सकीना पर, जुलजना से उतरे, बच्ची को गोद में लिया, प्यार किया और कहा सकीना मुझे छोड़ो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं। क्या बाबा अगर आप चले गए तो मैं किसके सीने पर सोऊंगी? सकीना अली के माती आज के बिलवा, सकीना छोड़ो शायद मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं। बच्ची रो के कहने लगी बाबा चचा बाज भी तो यही कहते गए थे ना। न जाओ बाबा, बाबा न जाओ। कहा बेटी अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में शहादत लिख ली है और तेरे मुकद्दर में यतीमी लिखी है। छोटी बच्ची है ना, घबरा के पूछा बाबा ये यतीमी क्या होती है? कहा बेटी जिसका बाप मर जाए उसे तमाचे लगाए जाते हैं, उसके गोशवारे नोचे जाते हैं, वो यतीम हो जाती है। तो बच्ची घबरा के कहने लगी बाबा मुझे नजफ का रास्ता बतला दो। कहा बेटी नजफ जाके क्या करेगी? कहा दादा के सीने पे जाके सो जाऊंगी। सकीना को दिलासा दिया और अब पुश्ते जुलजना पे बुलंद होकर मैदान में आए। 3-4 जुमलों की रहमत, ये कह के तलवार खींची कि अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया। लड़ते लड़ते साहिल के करीब आए, अब्बास के लाशे पे निगाह पड़ी और रिकाबों पर जोर देकर बुलंद हुए और कहा भाई बूढ़े भाई की जंग नहीं देखी। ये वो हंगाम था जब फौजें दूर दूर भाग गई, मैदान में तनहा हुसैन खड़े थे। एक मरतबा फजा में आवाज आई या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना, हुसैन ये जंग का वक्त नहीं है, हुसैन
میرا مولا زخمی ہوتا چلا، یہ سوچ کر کہ فاطمہ زہرا کے حق ادا کر رہے ہو، میرا مولا زخمی ہوتا چلا۔ ایک مرتبہ زلجنا کی گردن میں حسین نے باہی ڈالی اور ایک جملہ کہا جو مختم میں لکھا ہوا ہے، زلجنا دیکھ میرا اکبر کہاں ہے، وہی مجھے زمین پر اتار دے۔ حسین زمین پر آئے، خدا تمہیں کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ حسین زمین پر آئے، امام زمانہ کہتے ہیں کہ سلام ہو اس جسم پر کہ جب وہ گھوڑے سے نیچے آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر، تیروں پر معلق تھا۔ حسین زمین پر آئے، ہتھیلیوں پر زور دے کر بلند ہوئے، فرات کی طرف نگاہ کی، تین مرتبہ کہا واہ باسا واہ باسا واہ باسا۔ فوج بڑھی کہ حسین کو قتل کرے۔ ایک مرتبہ زلجنا نے جس کی شبیہ برآمد ہوگی حسین کے چاروں طرف چکر لگایا، اہل فوج نے چاہا کہ پہلے زلجنا کو قتل کرے، ایک بڑا پسر سادے پکارا خبردار اس گھوڑے کو ہاتھ نہ لگانا، یہ رسول کی سواری کے جانور ہے۔ حسین نے امامہ اتارا، زلجنا کی زین پر رکھا، تلوار نکالی، زلجنا کی گردن میں حمایت کی اور اشارہ کیا خیمے گاہ کی طرف۔ زلجنا خون حسین سے پیشانی رنگین کرتا ہوا خیمے کی طرف آیا۔ چھوٹی بچی پانی کا انتظار کر رہی تھی، جب گھوڑوں کی تیبوں کی آواز آئی